الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے اسباق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ عربی زبان کے 28 حروف ہیں، 14 شمسی اور 14 قمری۔ پھر ہم نے الفاظ کے بارے میں بتایا تھا کہ الفاظ یا تو اسما ہوتے ہیں یا افعال ہوتے ہیں یا حروف ہوتے ہیں۔ پھر اسما میں سے ہم نے ان کی اقسام بتائی تھیں کہ اسم ناؤن یا تو نکیرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے، یا عام ہوتا ہے یا خاص ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اسماء معرفہ کی 7 قسمیں بتائی تھیں، 7 قسمیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے نکیرہ اسم سے معرفہ بنانے کی ترکیب آپ کو بتائی تھی، معرف باللام کرنے کی، الف لام لگا کر اسم کو کس طرح نکیرہ سے معرفہ بنایا جاتا ہے۔ سبق نمبر 6 میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ حروف کی اجمالی طور پر کتنی قسمیں ہیں اور افعال کی اجمالی طور پر کتنی قسمیں ہیں۔ اب ہم اسم کی عدد کے لحاظ سے تقسیم آج کے سبق نمبر 7 میں بتائیں گے۔ عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ دیکھیے، اردو میں تو 2 قسمیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع۔ انگریزی میں بھی سنگولر اور پلورل 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، واحد، مثنی اور جمع۔ مثنی کو تثنیہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں واحد سے مراد ہے سنگولر ناؤن، جیسے آپ کہتے ہیں مسلم، کتاب، قلم، یہ سب اسماء واحد ہیں۔ ایک مسلم، کتاب ایک کتاب، قلم ایک قلم، اور مسجد ایک مسجد، کوئی مسجد، یہ سنگولر ناؤن ہے۔ لیکن عربی زبان میں جب آپ کہنا چاہتے ہیں 2 مسلمان، 2 مسجدیں، 2 کتابیں، 2 قلم، تو پھر آنی کا اضافہ کیا جاتا ہے اس میں۔ ایسے اسم کو مثنی اسم مثنی یا اسم تثنیہ کہتے ہیں، جیسے مسلم ایک مسلم، مسلمانی، آنی، مسلمانی، مؤمنانی، آنی لگانے کا مطلب مسلمانی 2 مسلمان، اور کتاب، کتابانی، کتابانی، آنی، کتابانی 2 کتابیں، قلم، قلمانی، آنی، قلمانی 2 قلم۔ اب آ جائیے اس میں جمع، اس میں جمع پلورل ناؤن۔ عربی زبان میں جمع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کو جمع سالم کہتے ہیں اور دوسرے کو جمع مکسر۔ جمع سالم، جمع مکسر۔ سالم کا مطلب ہے انٹیکٹ پلورل، انٹیکٹ، سالم انٹیکٹ، اور مکسر بروکن۔ جیسے مثال کے طور پر کافر کو لے لیجئے، کافر، کافرون اس میں واحد ہے، کافرانی 2 کافر، آنی، کافرون، کافرون، اون جب لگاتے ہیں کافر پر اون لگا دیں، اون، کافرون، اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ دیکھیے، کافر کے بعد واو نون لگا دیا، کافرون ہو گئے، کافرون ہو گئے۔ لیکن جمع مکسر میں یہ ہوتا ہے کہ جو ترتیب ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور درمیان میں کچھ دوسرے حروف ڈال دیے جاتے ہیں، جیسے کافر کی جمع ہے کفار۔
اب کفار میں کیا ہو گیا؟ درمیان میں را سے پہلے ایک الف کا اضافہ کر دیا گیا ہے، کافر، اور کافر میں پہلا جو الف ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، کاف کے بعد جو الف ہے، اور کفار یا کفاراتن، کافر کی جمع آتی ہے کفاراتن، کفاراتن، تو جمع سالم ہے کافرون اور جمع مکسر ہے کفار یا کفاراتن، تو جمع کی دو قسمیں ہو گئیں۔ اب ذرا ہم ایک اور بات کرتے ہیں، دیکھیے مسلم میں آپ اونا کا اضافہ کر دیجئے، مسلمون، کئی مسلمان، قادرون، 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 قادر، قادرون، ایک آدمی قدرت رکھنے والا، قادرون، اونا لگا دیں گے، کئی قدرت رکھنے والے، عامل، عاملون، ایک کام کرنے والا، ایک عامل، ایک مزدور، عاملون، کئی مزدور، کئی کام کرنے والے۔ ذرا غور سے دیکھیے آپ، ایک عرب جب کسی کو گفتگو کرتے سنتا ہے تو وہ آوازوں پر خاص دھیان دیتا ہے، مسلمون، 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 من، مون، من، مون، قادرون، قادرون، عامل، عاملون، عاملون، تو یہ لن اور لون، قادرون، قادرون، عاملون، عاملون، تو یہ ایک دیکھیے آپ کس طرح آوازیں چھوٹی بڑی ہو رہی ہیں، اور اہل عرب فوراً اپنے کان لگا کر سنتے ہیں واحد کی بات ہو رہی ہے یا جمع کی بات ہو رہی ہے۔ اب آ جائیے جمع مکسر کی ہم بات کرتے ہیں، بروکن پلورل۔ جمع سالم میں مادے کے اصلی حروف اپنی ترتیب کے ساتھ جوں کہ توں رہتے ہیں، اور ان کے آخر میں اون یا آت وغیرہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اصل ترتیب حروف برقرار رہتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس جمع مکسر میں اسم واحد کے اصل حروف ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور ان کے درمیان حروف زائدہ آ جاتے ہیں، یا پھر کبھی کسی حرف کی کمی کر دی جاتی ہے۔ ذرا دیکھیے آپ، عبدن، عبدن کی جمع مکسر ہے عبادن، اور فعال کے وزن عبدن، عبادن، تو یہاں ایک حرف الف کا اضافہ کیا گیا ہے درمیان میں، عبادن، عبدن، عبادن۔ اچھا ادھر دیکھیے، رسول کی جمع مکسر ہے رسولن، فعل کے وزن پر ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہاں ایک واو کی کمی کر دی گئی ہے، رسولن ایک رسول، رسولن ایک رسول، رسولن کئی رسول، جمع جو ہے اس کو چھوٹا کر دیا، کتابن ایک کتاب، کتبن کئی کتابیں، کتبن، فعلن، کتبن۔ اب دیکھیے نبیٌ، نبیٌ کی جمع مکسر ہے انبیاء، انبیاء، یہ افعلاء کے وزن پر آتی ہے نبیٌ، جیسے وصیٌ، اوصیاء، تقیٌ کی جمع ہے اتقیاء، اور صدیق کی جمع ہے اصدقاء۔ اسی طرح الہن، الہن کی جمع افعلتن کے وزن پر آلہتن ہے، آلہتن۔ عمل کی جمع مکسر افعال کے وزن پر اعمال ہے، اعمال، اخبار، اشعار، اسباب، انہار، اقدار، انوار، تو افعال۔ اسی طرح صحیفتن کی جمع ہے صحف۔ اب یہاں دیکھیے صحیفہ، صحیفتن، یہاں دو حروف کی کمی ہو گئی ہے، صحیفہ میں یا بھی نکل گئے اور آخر کی تا مربوطہ بھی نکل گئی، اور اس کی جمع کیا ہوگی صحفن، کتبن کی طرح صحفن، فعلن، فعلن کے وزن پر۔ تو عربی زبان میں
جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر، اس کا خاص خیال کیجیے۔ اب اس کے بعد ذرا ہم کچھ مذکر اور مؤنث کی بھی بات کرتے ہیں۔ ذرا غور سنیے، مسلمن، ایک مسلمان، اگر اس کے آگے مؤنث کی تا لگا دیں تو وہ مسلمتن ہوگا، ایک مسلمان خاتون۔ مسلمن مسلمتن، مؤمن مؤمنتن، کافرن کافرتن، عابدن عابدتن۔ تو تا مربوطہ لگانے سے واحد مذکر واحد مؤنث میں تبدیل ہو جائے گا۔ مسلمن مسلمتن، عابدن عابدتن، کافرن کافرتن۔ اب آ جائیے، آنی لگانے سے وہ مذکر ہو جائے گا، مسلمن مسلمانی، دو مسلمان، کافرن کافرانی۔ لیکن مسلمتن کے آگے آنی لگائیں گے وہ مسلمتانی ہو جائے گا۔ ذرا اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ مسلمانی مسلمتانی، مسلمانی مسلمتانی، کافرانی کافرتانی۔ مسلمانی دو مرد مسلمان، مسلمتانی دو کافر مسلمان، مسلمانی دو مرد مسلمان، مسلمتانی دو خواتین مسلمان، کافرانی دو مرد کافر، کافرتانی دو کافر عورتیں۔ اب ذرا جمع سالم کی بھی ایک مثال ذرا غور دیکھ لیجئے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے۔ مسلمون، کئی مسلمان، اور اگر مؤنث ہیں مسلماتن، آتن کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مسلمون مسلماتن، کافرون کافراتن، عابدون عابداتن، اور اسی پر آپ قیاس کر لیجئے۔ اب آ جائیے، جو جمع مکسر ہے، ہم نے کہا تھا کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جیسے ایک کافرون ہے، یہ جمع سالم ہے، اور کفار یہ جمع مکسر ہے، اور رسول کی جمع رسولن ہے، جمع مکسر۔ اب یہ جو جمع مکسر ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مکسر عاقل ہوتی ہے، ایک مکسر غیر عاقل ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو دیکھنا پڑے گا، جیسے الرجال، الرجال رجل کی جمع ہے، لوگ، بزرگ لوگ، عظیم لوگ، الرجال وہ خاص لوگ، بڑے آدمی، الرجال۔ تو یہ رجال آدمی ہے، انسان ہے، عقل استعمال کرتے ہیں، یہ عاقل ہے۔ لیکن باب، باب کا مطلب ہے بابن، دروازہ، اور باب کی جمع ہے الابواب، الباب الابواب۔ الابواب جمع مکسر ہے، لیکن دروازے، کئی دروازے، یہ غیر عاقل ہے۔ ظاہر ہے کہ دروازوں کی عقل تو نہیں ہوتی، اور ونڈو کی بھی کوئی عقل نہیں ہوتی، اور بل گیٹ کی ہوتی ہے، گیٹ کی نہیں ہوتی۔ تو اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، ابواب یہ جمع مکسر ہے، غیر عاقل ہے۔ اب ایک اور ہم تقسیم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عربی زبان میں کبھی جمع کے استعمال کے لیے دو مختلف لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور کبھی قلت کا بتانا مقصود ہوتا ہے، کبھی کثرت کا بتانا مقصود ہوتا ہے۔ دونوں جمع ہوتی ہیں، لیکن اگر 5-10 لوگوں کو بتانا ہو تو جمع قلت، اور بہت بڑی تعداد ہے، 100 200 1000، تو جمع کثرت استعمال ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیے اس کی چند ایک مثالیں۔ جمع قلت 3 سے 10 کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کے 4 اوزان ہیں، جیسے انہر، ابہر، نہر کی جمع انہر، انہار بھی آتی ہے اور انہر بھی آتی ہے، اور بحر، سمندر، دریا، اس کی جمع ابہر، افعول کی وزن پر جب یہ آ جائے یہ جمع قلت ہوتی ہے۔
افعال میں اصحاب، اشخاص آپ جانتے ہیں، یہ بھی جمع قلت کے لیے استعمال ہوتی ہے. افعلہ، افعلتن، اسلحتن، السنتن. تو اس طرح افعلہ کے وزن پر جو آئیں یہ بھی یعنی معمولی تعداد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور فعلتن جیسے فتیتن، فتن کی جمع فتیتن، کچھ نوجوان لڑکے لوگ. غلمہ، غلمہ یہ بھی جمع قلت کے لیے. 10 سے زیادہ کی تعداد ظاہر کرنے کے لیے جمع کثرت کے اوزان استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 30 سے زیادہ اوزان ہیں، جیسے داربون، دارباتن، ال کے بغیر. اور جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات جمع قلت کے بجائے جمع کثرت بھی استعمال کی جاتی ہے، جیسے ثلاثۃ قروء کے بجائے یعنی یہ قرآن مجید میں ثلاثۃ قروء استعمال ہوا ہے، اور ہونا چاہیے تھا یہ ثلاثۃ اقراء. تو اقراء کے بجائے جو ہے یہاں قروء کا لفظ استعمال کیا ہے. تو عام قاعدے کے خلاف بھی بعض اوقات چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اس میں جمع کے بارے میں یہ تو آپ جانتے ہیں، عربی زبان میں اسم واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور جمع بھی. جیسے کافر، کافرانی، کافرون، کافرون. یا اس کی جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے، کفار یا کفارہ. کافر کی جمع سالم کافرون، اور کافر کی جمع مکسر کفارہ یا کفار. اب ہم آپ کو ایک ایسے اسم واحد کے بارے میں بتائیں گے جو ہے تو مفرد، جو ہے تو ایک، لیکن معنوی اعتبار سے جمع ہے، ظاہری اعتبار سے واحد ہے. اور یہ وہ اسم ہے جو کسی گروہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ لفظ قوم کو لے لیجئے. قوم، خیل، رہت، جیش، حزب، جماعت. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یہ جیش مثال کے طور پر ایک پوری فوج کو کہتے ہیں، حزب کسی پارٹی کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں. اور حزب کی جمع احزاب آتی ہے، اور کئی پارٹیاں. اور جیش کا مطلب ہے ایک لشکر. جیوش اس کی جمع آتی ہے کئی لشکر. لیکن حزب ہو یا جیش ہو یا رہت ہو یا قوم ہو، یہ بذات خود کئی افراد کے مجموعے کا نام ہے. اب ہم ایک ایسے اسم کا ذکر کریں گے جو جمع کے معنی کو ظاہر کرتا ہے. اسے شبہ جمع کہتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور دوسرے غیر ذوی العقول کے لیے. یعنی ایک عقل والوں کے لیے اور ایک وہ جن کی عقل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ورقہ. ورقہ کا مطلب ہے ایک پتا. ظاہر یہ غیر ذوی العقول ہے، اور ورقہ کی جمع ہے ورقن. اسی طرح ثمرہ ایک پھل، ثمراتن، ثمراتن، ثمراتن اس کی جمع ہے ثمرن. ورقتن کی جمع ورق ہے، اور ثمرتن کی جمع ثمر ہے. تو یہ جو جمع ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور یہاں ورقتن اور ثمرتن کے آخر میں جو تے ہے، اس کو یہ واحد کی تے ہے، اور اس کی جمع میں اس تے کو تا مربوطہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. اب آ جائیے ذوی العقول کے لیے شبہ جمع کیا ہے. ذوی العقول کے لیے تو جمع میں یائے نسبتی کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے الرومی، الرومی کی جمع ہے الروم. الرومی کا مطلب ہے ایک رومی آدمی،
اور الروم کا مطلب ہے کئی رومی. اسی طرح المجوسی، اس کی جمع ہے المجوس. اس میں بھی دیکھیں آخر میں جو یا ہے، یا نسبتی ہے، اس کو جمع میں حذف کر دیا گیا. الرومیو کے بجائے الروم، اور المجوسیو کے بجائے المجوس. اسی طرح اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں. الیہودیو کے بجائے الیہود، اور الہندیو کے بجائے الہنود. تو ایک کے لیے یا نسبتی ہوتی ہے اور جمع میں اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو ہم نے آج آپ کو دو چیزیں بتائیں. ایک ایسی جمع کے بارے میں جو بذات خود معنوی طور پر جمع ہے، اور پھر شبہ جمع کے بارے میں ایک ہم نے آپ کو مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھائی.